ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں اس خوبصورت اسلامی دیش میں زندہ رکھا ہے، اور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ کیوں خداوند نے ہمیں اس دیش میں زندہ رکھا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اس نے آپ کو گواہی کے لیے اس جہاں میں اور اس دیش میں قائم رکھا ہے؟ جن لوگوں کو خداوند گواہی کے لیے چنتا ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور جب ہمیں کوئی اعزاز عطا کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے نا اس اعزاز کی عزت رکھیں اور اس اعزاز کے اصلی مفہوم کو جانیں اور قدر کرتے ہوئے وہ گواہی بھی دے سکیں۔ گواہ زیادہ نہیں ہوتے، تھوڑے ہی ہوتے، یقیناً آپ جانتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ تم زمین کا نمک ہو۔ زمین بہت بڑی ہے، نمک اتنا نہیں چاہیے، نمک تھوڑا سا ہی کافی ہے۔ گواہ بھی تھوڑے سے چاہیے۔ ہر دور میں خداوند کے گواہ تھے، تھوڑے تھے، وہ کافی تھے عزیزوں، کیونکہ گواہوں کا مددگار خداوند ہوتا ہے، وہ انہیں استعمال کرتا ہے، انہیں حوصلہ دیتا ہے کہ سچائی پر قائم رہنا۔ بس اوقات گواہ دل چھوٹا کر لیتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گواہی دینے سے بھاگ جاتے ہیں۔ خداوند کا ایک خوبصورت گواہ خداوند کے حضوری سے بھاگا، کہنے لگا تھوڑے ہی رہ گئے، بلکہ میں ہی اکیلا بچا ہوں۔ خداوند نے سے کہا نہیں، میرے پاس تو ابھی بہت سارے گواہ ہیں، گن کے بتا دیے، اتنے 100 ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں گواہ 100 بھی کافی تھے، چند 100 بھی کافی تھے۔ اور جو حضوری میں سے بھاگ گیا، اس کو کہا ٹھیک ہے، اب تو اگر بھاگ ہی آیا ہے تو میں نیا گواہ تیار کرتا ہوں۔ آپ اس کہانی کو یقیناً سمجھ کے ہوں گے۔ میں بات کر رہا ہوں ایلیا کی اور اس کے بعد الیشا کی۔ عزیزو، تم جو دنیا کے نمک ہو، یاد رکھو تم نے دنیا کے اس ماحول کو مزیدار بنانا ہے۔ دنیا جہاں کی اس برائی میں آپ نے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے مددگار بننا ہے۔ اور پھر گواہ کے لیے خوبصورت لفظ، تم دنیا کے نور ہو۔ نور کا کام ہے تاریکی میں چمکے، اور نور بہتوں کے لیے باعث برکت ٹھہرتا ہے۔ عزیزو، ہم اس خوبصورت اعزاز کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم گواہ بھی ہیں، ہم نمک بھی ہیں، اور ہم نور بھی ہیں۔ آج کا زندگی بخش کلام، زبور نویس لکھتا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور ہم جب اس زبور کو پڑھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہم روحانی طور پر ہم بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں، خوشی، سکون، اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے 119ویں زبور کو شروع کیا تھا، اور آج اس کے 15ویں حصے پر ہیں ہم۔ خداوند کی شریعت میں سلامتی آج کا ہمارا خاص مضمون ہے۔ خداوند کے کلام میں ہماری سلامتی ہے۔ شریعت خدا کا کلام ہے، اس میں ہمیں سلامتی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، تسلی ملتی ہے۔ اور زبور نویس جب خداوند کے کلام کی سلامتی کا پیغام ہمیں دیتا ہے تو پہلی بات جو ہمیں وہ یاد دلاتا ہے کہ مجھے 2 دلوں سے نفرت ہے۔ 2 دلا شخص جو ہے وہ دھوکے باز ہے۔ وہ کوشش تو یہ کرتا ہے کہ میرے ہر ایک سے تعلقات ٹھیک رہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، میں ہر ایک سے بنا کے رکھنا چاہتا ہوں، میں دنیوی خداؤں کو بھی خوش رکھنا چاہتا ہوں، اور میں دنیا جہاں کے خالق اور مالک کو بھی خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ 2 دلا شخص ایسا ہی ہے جیسے ایک پاؤں ایک کشتی میں اور دوسرا پاؤں دوسری کشتی میں۔ 2 دلے شخص مکار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا بھولا سا ہے، بڑا ہی شریف سا ہے، کسی سے نہیں بگاڑتا۔ وہ اس پہلو پہ زور دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ 2 دلا شخص جھوٹ کا بھی ساتھ دیتا ہے اور سچائی کے
لیے بھی کہتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، میں بولا کیوں منصف بنوں؟ پھر وہ بائبل کے اس لفظ کو مس یوز کرتا ہے کہ میں کیوں منصف بنوں؟ بھئی اس میں منصف بننے کے لیے تمہیں کس نے مقرر کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو منصف کہو؟ تمہیں تو یہ کہا کہ پہچان کرو سچ کیا ہے اور بدعت کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تم بس اتنا ہی کہو، منصف نہیں بنتے تم۔ دو دلے شخص بظاہر بھولے بنے رہتے ہیں، بظاہر شریف بنے رہتے ہیں، لیکن وہ جب سچائی کا ساتھ نہیں دیتے تو گویا وہ برائی کا ساتھ دیتے۔ آج زبور نویس بڑے ہی واشگاف الفاظ میں کہتا ہے مجھے دو دلے شخص سے نفرت ہے۔ پھر جو شیطانی سوچ رکھتا ہے وہ کہے گا جی دیکھو یہ شخص کہتا ہے مجھے نفرت ہے، کلام میں تو لکھا ہے محبت کرو۔ وہ کلام مقدس کی سچائیوں کو غلط انداز میں پیش کرتا ہے، غلط انداز میں تشریح کرنے کی کوشش کر کے عوام الناس کو بہکاتا ہے۔ زبور نویس سچائی پر قائم رہتا ہے اور کہتا ہے مجھے دوگلے بندے سے نفرت ہے۔ عزیزو، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہوں گا آج کے دور میں بے شمار بدعتی تنظیموں نے جنم لے لیا ہے۔ بے شک پہلی صدی عیسوی میں بہت ساری بدعات تھیں، لیکن آج کے دور میں بدعات کو گننا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ وہ جو دنیا کے نمک تھے، وہ جو زمین کا نمک تھے، غور سے سنیے گا، وہ جو زمین کے نمک تھے اور وہ جو زمین میں نور بن کے چمکنے والے تھے، وہی بدعتی تعلیم پھیلا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہم نے تو انہیں خداوند کے قریب لانا تھا جو سچائی کو سمجھ نہیں سکے تھے۔ اور سچائی کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 14 آیات 18 آیات پڑھیے گا۔ ابھی ہمارے ایک بیٹے نے بڑی ہی خوبصورت مسیحی نظم پیش کی تھی، خداوند سے برکت دے۔ یہ ہے گواہی، سچائی کی گواہی، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور آپ اگر کہیں کہ رجحان کیا ہے آج کے دور کا، ٹرینڈ کیا ہے، اس کو بھی خوش رکھو، اس کو بھی خوش رکھو۔ تیرا خدا بھی ٹھیک ہے، میرا خدا بھی ٹھیک ہے، دنیا کے جو بے شمار خدا ہیں سارے ٹھیک ہیں۔ بھی ہم کیوں لڑیں؟ بھی ہم لڑنے کے لیے تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں گواہ بنو، سچائی کے لیے کھڑے رہو۔ میرے بہت سارے عزیز یہاں بیٹھے ہیں جن کے بزرگان، ان میں میرے بزرگان بھی شامل ہیں۔ ہم دیہاتوں سے نکلے اور دیہاتوں میں آپ کو پتہ تعلیم کی کمی تھی، آج سے 50 سال پہلے، 70 80 100 سال پہلے۔ اور جہاں تعلیم کی کمی ہو وہاں جہالت بڑھتی رہتی ہے، اور جہاں تعلیم کی زیادتی ہو جائے وہاں بھی انسان اپنے پہ ہی فخر کرنے لگتا ہے اور فخر اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں بہت جانتا ہوں، میں نے یہ سائنسی ایجادات اپنی سوچ سے، اپنے ذہن سے اور اپنی محنت سے کی ہیں۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ تیری سوچ، تیرا ذہن کس نے بنایا؟ تو کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ کم علم بنی نوع انسان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اور بہت سارے متکبر جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، حلیم اور فروتن نہیں ہیں، وہ بھی معاشرہ کے لیے وہ بال جان بن جاتے ہیں۔ میں کئی ان پڑھ لوگوں سے جب ملتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں ہم نے تو اس ملک کو تباہ نہیں کیا، اس ملک کو تو اشرافیہ نے، بڑے بڑے پڑھے لکھوں نے تباہ کیا ہے۔ ان کی دلائل میں بھی وزن ہے، لیکن جاہل بھی تو تباہی کی طرف اس ملک کو لے کر جا رہے ہیں نا۔ اس کے لیے کوئی ایک دو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں۔ لیکن چونکہ آپ دنیا میں نور ہیں، یہ آپ کو اعزاز ملا ہے، یہ انعام ملا ہے آپ کو۔ چونکہ آپ زمین کا نمک ہیں، یہ اعزاز آپ کے پاس ہے۔ چونکہ آپ گواہ ہیں، خوبصورت اعزاز ہے۔ تو پھر دنیا آپ سے پوچھے گی، خداوند آپ سے پوچھے گا تم نے اپنا کردار کس حد تک پورا کیا ہے؟ کیا دو دلے رہے، دوگلے رہے، حقیقت کو بیان کیا، سچائی کا راستہ؟ اس جہاں میں کچھ ایسے
نظریاتی لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں راہ کی تلاش کر رہا ہوں، عرصہ بیت گیا راہ کی تلاش نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں ابھی جاننے کی کوشش کروں گا، پتہ نہیں کب۔ اور کچھ لوگ برملا کہتے ہیں کہ راہ، حق اور سچائی یسوع مسیح ہے۔ اب جو جان چکے ہیں اور جو روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس کو چھوڑ کے بھی ہم دوگلے بن جائیں، دو دلے بن جائیں، تو زبور نویس کہے گا مجھے دو دلے انسان سے نفرت ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے دو دلے انسان سے نفرت ہے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے یہ۔ اور اگر آپ کہیں نہیں جی اسی کیوں کسی کو نفرت کریے، تو وہ بھی مکاری ہے، پھر وہ مکاری ہے۔ آپ سچ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، سچ کو سچ نہیں کہنا چاہتے۔ پر مجھے اے خداوند تیری شریعت سے محبت ہے، مجھے تیرے کلام سے محبت ہے، مجھے دوگلے انسان سے نفرت ہے۔ مجھے کیوں تیرے کلام سے محبت ہے؟ کیونکہ تیرا کلام سچائی ہے، اور جو سچائی پہ قائم رہے گا مجھے اسی سے محبت ہے۔ میں تیرے سچے کلام کے علاوہ کسی دوسرے دنیوی کلام سے کمپرومائز نہیں کروں گا، اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میں دنیا جہاں کو یہ نہیں کہوں گا کہ آؤ ہر دنیوی مذہب کے ساتھ سمجھوتا کرو، نہیں۔ نہ زمانہ قدیم میں خداوند نے یہ برداشت کیا اور نہ آج برداشت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے سچ اور حق کی پہچان کرو۔ دوسری خاص بات 114ویں آیت ہے یہ، پہلے میں نے 113ویں آیت آپ کے سامنے رکھی۔ 114ویں آیت، تو میرے چھپنے کی جگہ ہے۔ کیا کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے؟ خداوند کہتا ہے میں تمہارے چھپنے کی جگہ ہوں، اور زبور نویس اقرار کرتا ہے کہ خداوند تو میرے چھپنے کی جگہ ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہمارا کوئی تعاقب کرتا ہے، کہاں چھپتے ہیں؟ ایل صاحب ہم کہاں چھپتے ہیں؟ نہیں، جب ہم اپنے وسائل کو محدود رکھتے ہیں، دنیا دار لوگ رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ، کبھی ننیال میں اور کبھی ددیال میں، اور اگر ان کے پاس وسائل نہ ہو تو کہیں گے پتر ان کے ہور جا، اور بالآخر پکڑے جاتے ہیں۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے۔ جب ہم خداوند کے حضور گھٹنے ٹیک کر دعا میں جھک جاتے ہیں تو اپنے فرشتوں کے وسیلے میں سنبھال لیتا ہے، اور جو ہمارا تعاقب کرتے ہیں خداوند ان سے ہمیں بچاتا ہے۔ خدایا تیری حضوری تو میں نس کے کدھر جاؤں، سمندروں پار جاؤ تو نہ صبح دے پنکھ ہوں، جہاں جاؤں تو وہاں ہے۔ میں تیری حضوری سے بھاگوں گا نہیں، میں تیری حضوری میں رہنا چاہتا ہوں۔ تیری حضوری میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو میرے چھپنے کی جگہ ہے۔ اور آج کے دور میں ابلیسی قوتیں ہمارا تعاقب کرتی ہیں، ہمیں مار گرانا چاہتی ہیں، ہمیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ میں اور آپ گواہ بنے رہیں۔ سچے گواہ کو دشمن عدالتوں میں اور عدالتوں کے باہر ہی مار دیتے ہیں، یہ ابلیسی سوچ ہے۔ یا سچے گواہ کو ڈرا دھمکا کے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، کئیوں کو وہ پیسے دے کے بٹھا دیتے ہیں۔ ہم جو خداوند کے گواہ ہیں ہم کہاں بھاگیں گے؟ اے خداوند میں تیرے پاس رہوں گا، تو میرے چھپنے کی جگہ ہے۔ اور پھر اے خداوند تو میری سپر ہے۔ پہلا تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، اور دوسرا تو میری سپر ہے، تو میرا دفاع ہے، تو میرا ہتھیار ہے، تو میری سپر ہے۔ میرا مقابلہ تو کرے گا، میرے ہتھیار میرے کام نہیں آئیں گے، تو میری سپر ہے۔ اور اے خداوند میں پر امید ہوں۔ پر امید اس لیے ہوں، چھپنے کی جگہ بھی تو ہے، میرا دفاع بھی تو کرے گا، تو مقابلہ کرے گا میرے دشمنوں کا، اور پھر میں پر امید ہوں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کوئی ڈرائے دھمکائے تو جلدی سے اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے۔ اس کے چھپنے کی جگہ اس کے علم کے مطابق بڑی ہی محدود ہے، ماں کی گود۔ اس کے علم کے مطابق، اس کی سپر، اس کا دفاع اس کی ماں ہی ہے۔
बैन ही अजीजो, मुर्गी के बच्चे, उनके छुपने की जगह कहाँ है? मुर्गी के पर हैं, उनका दफा कौन करती है? मैंने अजीजों कुछ वीडियो क्लिप्स देखी हैं, मुर्गी अपने नन्हे मुन्ने चूजों को बचाने के लिए सांप को अपनी चोंच से मारने की कोशिश कर रही है। देखिएगा जरा, वो चोंच से कब तक मुकाबला करेगी? लेकिन आलम लोग कहते हैं जब तक मुकाबला कर सकते हो करो। वो कहती जब तक मैं जिंदा हूं ये सांप मेरे चूजों को नहीं खा सकेगा। अजीजों, बज़ाहिर तो आप अक़लियत में हैं, बज़ाहिर तो आप कमज़ोर नज़र आते हैं, बज़ाहिर तो आपके वसाइल महदूद हैं, तो भी आपके छुपने की जगह बड़ी ही महफूज है। क्या कभी आपने एहसास किया है? आपके छुपने की जगह बड़ी महफूज है। मैं परिंदों को देखता हूँ अजीज़ों, छोटे छोटे तिनके इकट्ठे करके एक घोंसला बनाते हैं। कुछ घोंसले मैंने देखे हैं घरों में, छतों में। कुछ घोंसले मैंने देखे हैं बड़े ही ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं और आखिरी टहनी जो होती है ना, जो हिलती रहती है, वहाँ घोंसला है। परिंदे की अक्ल क्या कहती है कि यहाँ घोंसला बनाओ ताकि कोई बंदर या किस तरह का जानवर या कोई सांप वहाँ चढ़ न जाए। छोटी सी पतली सी टहनी पे वो घोंसला होता है जहाँ वो सिर्फ उड़ के बैठ सकते हैं। क्यों? अपने बच्चों के लिए छुपने की जगह, अच्छी सी जगह चुनते हैं। मेरे और आपकी छुपने की जगह बड़ी ही महफूज, पुरस्कून, खुदावंद के परों के नीचे, खुदावंद के हाथ और उसके हाथों के बीच में, उसकी गोद में, एक और लफ्ज़ उसकी हुजूरी में। दाऊद नबी जब बिल्कुल परेशान हो जाता है तो वो सिर्फ घुटने टेकता है, तौबा, और फिर खुदावंद से फजल की दरख्वास्त करता है। मज़ामीर में लिखा है खुदा दे खम्ब दी छां हेठा, फिर लिखा है खुदा के परों तले, फिर लिखा है खुदा की हुजूरी में। इतने खूबसूरत अल्फाज। और आज मुझे और आपको कहा है मेरे छुपने की जगह पर उम्मीद रखो, तुम नाउमीद नहीं होगे। मेरे वादों पर यकीन रखो, उनमें फरेब नहीं है। ये कुव्वत जो हमें छुपने की जगह फराहम अता करती है वो सच्ची है, वो साथ देगी। दुनवी खुदा, दुनवी पीर फकीर, दुनवी अदारे, दुनवी तंजीमें, दुनवी नई नई मिनिस्ट्रीज़ जो बज़ाहिर यीशु के नाम से हैं, वो हमें नहीं बचाएंगी। वो हमें बचाने के बहाने अपना माल पैदा करेंगी, माल इकट्ठा करेंगी। वो हमें छुपाने की बजाय तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने की जगह हमें मिसयूज़ करेंगी, हमारा गलत इस्तेमाल करेंगी। तू मेरे छुपने की जगह है, तू मुझे फरेब नहीं देता और ना ही तुझे कोई फरेब दे सकता है। ठीक है जी? ना तू किसी को फरेब देता है और ना कोई तुझे फरेब दे सकता है। तू जानता है दो दिला कौन है, तू जानता है। अजीज़ो, 115वीं आयत, जो हमारे खुदावंद के हुक्म पर अमल नहीं करते, ज़बूर में लिखता है जो हमारे खुदावंद के हुक्म पर अमल नहीं करते मैं उनसे गहरे ताल्लुकात कायम नहीं रखता, मैं उनसे गहरी रफ़ाकत कायम नहीं रखता। पुराने अहद में भी ये लिखा है और नए अहद में भी यही लिखा है। बेशक बेशुमार लोग इस आयत को गलत तौर पर बयान करते हैं। मैंने इसीलिए लफ्ज़ गहरे ताल्लुकात कहा है ताकि वो ये ना कहें जी ताल्लुकात तो रखने चाहिए, रखो, गहरे ताल्लुकात ना रखो। दुनियावी लोगों की गुनाह आलूदा रविशों से अलहदा होना तो मुश्किल है, उनके साथ रहना पड़ेगा। दुनिया में रहो पर दुनिया की मानद ना बनो। दुनिया में गुनाह आलूदा रविशों से अलग होना तो मुश्किल है, लेकिन ऐसे लोगों से हमें थोड़ा ताल्लुक कायम रखना पड़ता है। क्यों? ताकि हम उन्हें खुशखबरी सुना सकें। भी उनसे बिल्कुल अलग हो जाओगे तो खुशखबरी किसको सुनाओगे? क्या एक ही गिरजाघर के लोगों को खुशखबरी सुनाएंगे आप सदा? सोचिएगा ज़रा,
کہ آپ گرجا گھر سے باہر نکل کے، اپنے گھر سے باہر نکل کے ان لوگوں کو جنہیں انجیل کا پتہ ہی نہیں، انہیں پیغام کون دے گا؟ یہاں اس آیت کی تشریح کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو لفظ ہے گہرے تعلق نہ رکھنا، تعلق رکھنا۔ اب اس دنیا میں کاروبار کس کے ساتھ کرنا ہے؟ کاروبار کریں گے ان کے ساتھ، کریں، ملیں جلیں، لیکن اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، دو دلا نہ بن جائیں، دوگلا نہ بن جائیں۔ ان کی چمک کو نہ دیکھیے گا، ان کی چمک کو، ان کی مالی حیثیت کو نہ دیکھیے گا، ان کی ظاہری دولت، شان و شوکت کو نہ دیکھیے گا، ان کے دنیوی اثر و رسوخ کو نہ دیکھیے گا کہ اس دنیا میں اور اس دیش میں اور اس حکومت کی ان کی پوزیشن کیا ہے، مت دیکھیے گا انہیں۔ آج کی حکومت کے لوگ، آج کے دور کے اشرافیہ امرا، یہ نہ فرعون سے بڑے ہیں نہ نبوکدنضر سے بڑے ہیں۔ کیوں جی؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ خاک ہیں، ہم سب خاک ہیں، انسان خاک ہے، اور خاک کو کیا آپ نے بڑا سمجھنا ہے؟ نبوکدنضر جو بڑا ہی متکبر تھا، خدا نے اس کو انسان سے حیوان بنا دیا، اور فرعون کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور ایک دم نہیں، دنیا کو پیغام بھی دیا سچ کیا ہے۔ اس کے جادوگر جو جادو کرتے ہیں ان کا موازنہ کیجئے نبی کے وسیلے جو معجزات ہوئے۔ آج کے دور میں بھی بے شمار لوگ ہیں جو ہمیں یہ سناتے ہیں فلاں جگہ جاؤ، وہ اس کے وسیلے شفا ہے، اس کے وسیلے شفا ہے۔ بندہ کیا وسیلہ ہے؟ یسوع کہتا ہے میں باپ کے اور آپ کے درمیان ہوں، میں درمیانی ہوں، اس سے مانگو۔ بندوں کے پیچھے بھاگنے والوں یاد رکھو، ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ رکھتا ہے، جو انسان کو وسیلہ بناتا ہے۔ سوچئے گا، ان کے پیچھے بھاگتے ہو۔ کہ تم خداوند مسیح کو نہیں جاننا چاہتے؟ کہ تم خداوند مسیح سے ڈائریکٹ گہرے تعلقات بنانا نہیں چاہتے؟ دنیا جہاں کے لوگوں سے تو آپ تعلقات بناتے ہو، میل ملاپ رکھتے ہو، لتھاؤ چڑھاؤ ورتنا بیاہ شادیوں پہ بڑا ہی چنگا لگتا ہے۔ پھر کچھ ایسے ہیں جن سے آپ گہرے تعلقات بھی بناتے ہیں، اور گہرے تعلقات میں آپ اپنی جان بھی ان کے لیے قربان کرتے ہیں۔ یسوع مسیح سے کیوں گہرے تعلقات قائم نہیں رکھتے؟ اس سے کیوں ڈائریکٹ تعلقات قائم نہیں رکھتے؟ کیا آپ کو شک ہے کہ وہ خالق مالک نہیں ہے؟ کیا آپ کو شک ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے؟ وہ زندہ ہے۔ کیا آپ کو شک ہے کہ وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ اگر آپ کو شک نہیں ہے تو پھر اس سے گہرے تعلقات بنائیے گا، اور ادھر ادھر بھاگیے گا نہیں۔ آپ کے اور میرے چھپنے کی جگہ خداوند یسوع مسیح ہے، اس سے مانگیے گا۔ جگہ جگہ پیروں فقیروں اور مسیحی پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگنا، مسیحی خادموں کے پیچھے بھاگنا۔ اور بھئی آپ سب خادم ہیں، آپ سب خدمت کرنے والے ہیں، آپ بھی مسیحی خادم ہیں۔ اپنے نام کے ساتھ شوقیہ مبشر، ایلڈر، پادری، پاسٹر، بشپ، آرچ بشپ تو لگا لیتے ہیں، تو ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو؟ پھر خداوند آپ کے چھپنے کی جگہ ہے، اس کی حضوری میں بیٹھ جائیے۔ وہ آپ کو شفا، جسمانی شفا نہیں دیتا تو سمجھیے کہ وہ آپ کو بھی اور تربیت دینا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو اس دنیا جہاں میں زندہ نہیں رکھنا چاہتا تو اس کا شکر ادا کرے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، تو نے جتنا عرصہ مجھے اس دنیا جہاں میں رکھنا چاہا، تیرا شکر ہو۔ ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے آیا تھا اور ننگا ہی لوٹ جاؤں گا، اسی کا نام مبارک ہو۔ تو کیوں بھاگتے ہیں؟ کیا یہ بدن سدا جواں ہی رہے گا؟ کیا اس بدن کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی؟ کیا ہم بیمار اور کمزور اور لاغر نہیں ہوں گے؟ 70 ورے بھی 80 ورے بھی آخر نو پھر بھی فنا۔ تو روز ہی روتے رہنا، پنجابی میں کہتے ہیں مرو مرو کر دے رہنا، میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں۔ اور دعا مانگنے والا بادشاہ بھی کہے گا چل پھر جا موج کر، تو ٹھیک ہی نہیں ہونا، تو شکر ہی نہیں ادا کرنا۔ پیاری بہن اور پیارے بھائیو، خداوند مجھے اور آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اس سے گہرا تعلق رکھیں، اور خوشخبری سنانے کے لیے ان لوگوں کے پاس جائیے جو بظاہر آپ کو گنہگار نظر آتے۔ آپ کی نظر میں وہ گنہگار ہیں، گندے ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں،
پر آپ انجیل کی خاطر ان پہ ایک احسان تو کریں، انجیل کی خاطر، خوشخبری کی خاطر ان پہ ایک احسان کریں تاکہ وہ اس نجات دہندہ کی پہچان کر سکیں۔ ہمارے بزرگان کو بھی تو کسی نہ کسی نے مسیح کی پہچان کروائی تھی نا، تو کیا ہم قرض دار نہیں؟ کیا ہم انجیل کے قرض دار نہیں ہیں؟ صاحب ہم انجیل کے قرض دار ہیں جب تک ہم لاکھوں کروڑوں کے سامنے گواہی نہیں دے سکتے۔ 116ویں آیت، تو نے مجھے سنبھالنے کا وعدہ کیا ہے، اور پچھلی آیات میں نے کہا کہ وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ اور یہاں زبور نویس کہتا ہے اگر اے خداوند تو نے مجھے نہ سنبھالا، اگر تو نے مجھے ترک کر دیا، اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس کے خداوند نے، اس کے خالق نے، اس کے مالک نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس میں کوئی نقص ہے، کیوں چھوڑا ہے؟ پھر میری بڑی بدنامی ہوگی اے خداوند، میری بڑی شرمندگی ہوگی، میرے مالک نے مجھے نکال دیا ہے اپنی حضوری سے، میرے مالک نے مجھے اپنا کہنے سے انکار کر دیا ہے، میرے مالک نے مجھے چھوڑ دیا، ترک کر دیا ہے۔ اس لیے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، شرمندہ نہ ہونے دینا، مجھے سنبھالنا، کیونکہ تو ہی میرے چھپنے کی جگہ ہے۔ عزیز 117ویں آیت میں انسان نہ تو ماضی میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکا، نہ حال میں موجودہ دور میں محفوظ رکھ سکا۔ انسان کو ہر دور میں خداوند ہی سنبھالتا رہا ہے، زلزلوں میں، طوفانوں میں، اور بے شمار مصیبتوں میں، جنگوں میں خداوند ہی سنبھالتا رہا۔ میں ایک دن روس کے صدر پیوٹن کی بچپن کی کہانی پڑھ رہا تھا اور میں حیران ہو گیا۔ جنگ کا زمانہ تھا اور اس کی ماں حاملہ تھی اور وہ بچہ گود میں تھا، اور وہ ایک ایسی جگہ پر پڑی ہے جہاں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، فوجیں گزر رہی ہیں۔ میں مختصر سی سناؤں گا۔ اس کی والدہ کو ہسپتال میں لے جایا گیا، اور جس بچے کو اس نے جنم دیا وہ دنیا کی ایک سپر پاور کا صدر ہے۔ 22 سال ہو گئے ہیں۔ اس ملک میں جو بڑے ہی طاقتور صدر بادشاہ ہو گزرے ہیں وہ 18 سال تک رہے۔ کہاں مرتی ہوئی ایک عورت کو خداوند ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری سٹوریز ہیں عزیزو، بے شمار ایسے لوگوں کی جنہیں خداوند بچاتا ہے۔ آپ سوچیں گے کیا کہا خدا ایسے لوگوں کو بھی بچاتا ہے جو اس کے گواہ نہیں بنتے؟ آپ کے ذہن میں آئے گا خداوند نے تو سول کو بھی بچا لیا تھا نا، اور پھر وہ پولس بن گیا۔ ایک وقت مقرر ہے، خداوند کسی نہ کسی کو اگر بچاتا ہے، قائم رکھتا ہے، تو اسے اپنے جلال کے لیے بھی جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے استعمال کرتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا نا، اگر ہمیں اس اسلامی دیش میں خداوند نے زندہ اور قائم رکھا ہے تو اس کا خاص مقصد ہے، وہ ہمیں ضرور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اور اگر وہ ہمیں سنبھالے گا تو ہم سدا سلامت رہیں گے، اگر وہ ہمیں نہیں سنبھالے گا تو ہم خاک میں جلدی لوٹ جائیں گے۔ 118ویں آیت میں لکھا ہے جو لوگ خداوند کے آئین سے بھٹک جاتے ہیں خداوند انہیں مسترد کر دیتا ہے۔ زمانہ قدیم اور نئے عہد میں دیکھیے گا جن لوگوں نے اپنی مکاری سے نئے نئے مذاہب کو جنم دیا، جن لوگوں نے اپنی مکاری سے نئی نئی مذہبی تحریکوں کو جنم دیا، اور آج کے دور میں جن لوگوں نے مسیح کے نام سے نئی نئی تنظیموں اور منسٹریز کو قائم کیا، ان کے کاموں سے آپ جانیں گے کہ وہ خدا کے لوگ ہیں یا پیٹ کی خاطر اپنے خاندان کو پالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ کیا سچے لوگوں کو بہکا کر یا خداوند کی بھیڑوں کو بہکا کر ان چھوٹے چھوٹے گروہوں میں لے جاتے ہیں اور ان کے جذبات اور احساسات کو مجروح کرتے ہیں اپنی انا کے لیے، اپنے مالی فوائد کے لیے، اپنی دنیوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ عزیزو، یہ وہی لوگ ہیں جو سچی شریعت سے، میں نے لفظ جان بوجھ کے بولا سچی شریعت سے، سچے کلام سے، کیونکہ دنیا جہاں کے مذاہب نے اپنی اپنی شریعت بنا رکھی ہے، اپنی پسند کی شریعت، ایسی شریعت جس میں
اچھے اچھے پیکج ہیں، یو فون کی طرح، زونگ کمپنی کی طرح اور جاز کمپنی کی طرح کے پیکج ہیں ان کی دنیوی شریعتوں میں۔ اور یہ جو لوگ ہیں جنہیں میں اب بھیڑ تو نہیں کہوں گا، بھیڑ تو بھولی ہوتی ہے نا، کیا کہوں ان کو، بکریاں ٹھیک ہے، یا دو دلے کہوں، کیا کہوں ان کو، وہ کبھی کسی کمپنی کی سم لے لیتے ہیں، کبھی کسی کی سم لے لیتے ہیں، پیکج کرتے ہیں، وقتی فائدہ۔ اور اس طرح خداوند کے کلام کا بھی وقتی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عزیزوں، میں نے ایسی خوبصورت منسٹریز دیکھی ہیں، بھٹے پہ لے کے ایک پہلی دفعہ دیگ بنائی 12 کلو والی، لوگ اکٹھے کر لیے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اب بھٹے والے بھی لوگ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں نئی سم آئیے، ٹھیک ہے، نیا پیکج آیا، کوئی بات نہیں، وہ بھی اپنے طور پہ تو ہوشیار ہے نا۔ اور ہمارا وہ برخودار بچہ اگلی دفعہ 5 کلو کا دیگچا چاول پکا کے لے گیا۔ میں نے کہا بس دیگ نہیں، کہتے تھے اپنا کی بچاؤنا ہے۔ کہتا ہے سر جی کوئی سائڈ بزنس بھی تو کرنا ہے نا، تنخواہ تھوڑی ہے، کہتا گزارا نہیں ہوتا۔ جب تنخواہ تھوڑی ہے، گزارا نہیں ہوتا، خداوند اس کی نہیں سنتا، تو پھر وہ اپنے طور پہ دیج کا اور دیگ کی طرف جاتا ہے کہ اب میں اپنے طور پہ کوشش کروں گا۔ کلام کون سا سنانا ہے، آئین کون سے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ منشور کیا ہے، پیٹ۔ کچھ کا منشور ہے روٹی کپڑا اور مکان، اور اس کا منشور بڑا ہی چھوٹا سا ہے۔ دیگ پہ قابو آتے ہیں تو دیگ پہ کر لو، دیج کے پہ آتے ہیں دیج کے پہ کرو۔ کہتے جی پرانے وقتوں میں بھی تو خشک دودھ اور پرانے کپڑے لنڈے کے اور اس طرح کا مال ملتا تھا نا۔ اور میں نے کہا وہ محبت بانٹنے والے لوگ تھے، ان کی بات نہ کرو، انہوں نے اپنے آپ کو اس دیش میں قربان کر دیا تھا۔ تم اپنے آپ کو قربان کرنے والے لوگ نہیں ہو، تم عام بھولے بھالے لوگوں کو، ان کو قربان کرنے والے لوگ ہو۔ جو لوگ خداوند کے آئین سے بھٹک جاتے ہیں، خداوند انہیں مسترد کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ مسترد ہو جاتے ہیں، وہ کبھی دنیوی لحاظ سے بھی خوشحال نہیں ہوتے، بھوک ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور وہ خداوند کی نظر میں گر جاتے ہیں۔ ان کا اصلی روپ دنیا جان جاتی ہے، ان کے مکاری لوگ جان جاتے ہیں۔ 119ویں آیت میں لکھا ہے، کلام مقدس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے، خدا تمام شریروں کو ایسے چھانٹ دے گا جیسے پگھلی ہوئی دھات پر سے میل کو چھانٹ دیا جاتا ہے۔ دھاتوں کو جب پگھلاتے ہیں تو میل کو اوپر سے چھانٹ دیا جاتا ہے۔ سونا بھی زمین سے خالص نہیں ملتا، اس کے بے شمار ذرات کو اکٹھے کر کے بھٹی میں پھر تایا جاتا ہے۔ یہ گڑ بھی آپ کو آرام سے نہیں ملتا، کمات کا رس، اور پھر اس کو کئی گھنٹے آگ پہ بہت سارے کڑاہ کو رکھنا پڑتا ہے۔ اور پھر عزیزو، ذمہ داروں والی مثال، ایک بندہ بیٹھتا اس میل کو اس راؤ سے، اس رس سے اتارتا رہتا ہے۔ اصلی گوڑ اور اصلی شکر پھر ملتی ہے ہمیں۔ خداوند شریروں کو بھی ایسے ہی صاف کرتا ہے جیسے عام سا کسان اس راؤ سے میل کو ہٹاتا ہے اور پگھلی ہوئی دھات پر سے میل کو چھانٹ دیتا ہے۔ وہ ان لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے جو اس کے تحریری کلام کی عزت نہیں کرتے۔ یہ کلام جو ہمارے سامنے پڑا، جو اس کی عزت نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ آخری آیت میں لکھا ہے، جب ہم شریروں پر خدا کی عدالت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم کانپ اٹھتے ہیں کہ کس طرح وہ شریروں کو پھٹک دیتا ہے، کس طرح انہیں اتار کے پھینکتا ہے اس میل کی طرح، جب ہم شریروں کی عدالت کو دیکھتے ہیں۔ اور خوبصورت لکھا ہے کلام میں، شریر تے وچ کچہری دے کھلو نہ سکن گے، پر توڑی ونگر واہ دے نال اڈ پڑ جاون گے۔ میل کی طرح بھی اور ہوا کی طرح بھی اڑ پڑ جاؤں گے۔ اور جب ہم ان کی عدالت کے بارے میں سوچتے ہیں تو کانپ اٹھتے ہیں، اور پھر ہم شریعت کی روحانیت اور اس کی سختی سے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ پھر شریعت تمہیں معاف نہیں کرے گی، آئین تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہیں سزا دے گا۔ پس ہم کیا کہیں گے؟ حاصل کلام کیا ہے؟ خداوند کی شریعت میں سلامتی ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اور خداوند دو دلوں سے نفرت کرتا ہے، دوگلے سے۔ جو مکاری کرتے ہیں ان سے نفرت کرتا ہے، جو اس کے کلام کا غلط استعمال کرتے ہیں ان سے نفرت کرتا ہے،
جو خداوند کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں خداوند ان کو پہچانتا ہے، ان کے اپنی مکاری میں انہیں وہ جکڑ لیتا ہے۔ آئے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام پر غور کریں۔ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ شکر گزاری کی دعا مانگیں آج کے زندگی بخش کلام کے لیے، حاضر جماعت کے لیے، کلیسیا پاکستان کے لیے، وطن عزیز کے لیے، وطن عزیز کی سلامتی کے لیے، اور یاد رکھیں خداوند کی شریعت میں بھی سلامتی ہے۔ سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، آپ سب بھی چند لمحات دعا میں گزاریے گا۔ آپ بھی خداوند کے کلام کے لیے اس کا شکر ادا کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں۔